الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وحمدا كثيرا طيبا مباركا وبعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا۔ آج آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے کہ ابی حفص عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہل القرشی العدوی ہے، اور معجم الکبیر الطبرانی کے اندر ان کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہشام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام سے بے حد دشمنی کی، اور جب مسلمانوں پر مشرکین کا ظلم و استبداد بڑھ گیا تو چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے شراب پینے کی غرض سے نکلے کہ آج خوب شراب پیوں گا۔ چنانچہ جب وہ بازار میں پہنچے تو جو بندہ شراب پلاتا تھا وہ وہاں میسر نہیں تھا، وہاں سے سیدھا وہ خانہ کعبہ کی طرف چلے گئے۔ تو جب وہاں گئے تو اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو کہنے لگے یقیناً یہ کسی شاعر کا قول ہو سکتا ہے۔ تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ تو رسول کریم کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سنا تو کہنے لگے شاید یہ کسی کاہن کا قول ہو۔ تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وما هو بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے۔ تو وہیں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اسلام جاگزیں ہو گیا۔ چنانچہ مورخین ایک اور وجہ بھی بیان کرتے ہیں ان کے اسلام کی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ جب وہ کہتے تھے انی لأظنہ کذا، میں اس شخص کو ایسا سمجھتا ہوں، تو چنانچہ وہ شخص ویسا ہی ہوتا جیسا حضرت عمر کا گمان ہوتا تھا۔ تو وہ شخص جب وہاں سے گزرا تو حضرت عمر نے کہا یہ مجھے کوئی کاہن لگتا ہے، اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ اسے لے کے آئے، پوچھا
بتاؤ کون ہو تم، کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو پہلے اپنی قوم کا کاہن ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر کی یہ بات بھی سچ ثابت ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ، کوئی ایسی عجیب بات جو تمہارے کاہنوں نے جنہوں نے تمہیں بتائی ہو۔ اس نے کہا ہاں ایک بات ہے، بڑی عجیب ہے۔ میں بازار میں چل رہا تھا، ایک مرتبہ میرا کاہن میرے پاس آیا اور چیختا چلاتا ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی ہماری تو چھٹی ہو گئی، مر گئے۔ کہا کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ ایک فصیح اللسان شخص آ گیا ہے جو لا الہ الا اللہ کی ترغیب دیتا ہے، وہ انقلاب لے آیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ جب اس نے یہ بات کہی تو اس وقت میں وہیں مشرکین کے بتوں کے قریب سویا ہوا تھا، اس وقت حضرت عمر مسلمان نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ اپنے کانوں سے بات سنی اور وہیں سے میرے دل میں اسلام جاگزیں ہو گیا۔ چنانچہ 6 ہجری کو 27 سال کی عمر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں آ گئے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 39 تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی، حالانکہ اس وقت 13 عورتیں بھی اسلام قبول کر چکی تھیں، لیکن حضرت عمر ان سے بے خبر تھے، چونکہ عورتیں بھی اس وقت اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرتی تھیں۔ تو یہ تھا چند مختصر سا تعارف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو ان کی اولاد تقریباً 13 تھی، اور زمانہ جاہلیت اور جب وہ مسلمان ہوئے اس سارے عرصے کے دوران انہوں نے کل 13 خواتین سے شادی کی، اور ان کے 13 ہی بچے تھے، جن میں مشہور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن عمر اور ام المؤمنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر کے اسلام ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی شامل تھی۔ عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین بأبی جہل او بعمر بن الخطاب فکان احبہما الی اللہ عمر بن الخطاب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا تھی حضرت عمر کے متعلق۔ تو حضرت عمر نہایت ہی سادہ اور نہایت ہی سادہ اور خوش آئند بندے تھے۔ اتنی سادگی تھی کہ ان کے متعلق ایک تابعی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کے موقع پر کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا تو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان جو کپڑا ہے اس کے اوپر 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جس طرح وہ صحابہ اکرام ایمان لائے، اگر تم اس طرح ایمان لے آؤ تو تب تم ہدایت یافتہ ہو، ورنہ نہیں ہو۔ اس کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کرتی ہے کہ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد جن لوگوں کی تم نے اطاعت اور اقتداء کرنی ہے وہ ابو بکر و عمر ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون فإن یکم فی امتی احد فإنہ عمر۔ پچھلے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو الہام ہوا کرتا تھا، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے جاتا ہے رأیت الشیاطین من الجن والانس فروا من عمر، میں نے شیاطین اور جن و انس کو دیکھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
اسلام قبول کرنے سے اسلام کو بھی کافی تقویت پہنچی اور مسلمان بھی کافی عزت سے رہنے لگے۔ چنانچہ ایک صحابی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اس وقت سے ہم آج تک عزت سے رہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یکم محرم الحرام کو یہ ستارہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا۔ چنانچہ فجر کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے، تو جب بھی وہ نماز کے لیے تشریف لاتے تو ان کی عادت تھی وہ صفوں کے درمیان میں چکر لگاتے اور سو سو کہتے تھے کہ برابر ہو جاؤ، صفوں کو سیدھا کر لو۔ تو آج بھی معمول کے مطابق انہوں نے ایسے کہا اور نماز پڑھانے کے لیے آگے چلے گئے۔ اس دور میں چراغ تو تھے نہیں، تو اچانک نماز کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی کہ مجھے کسی کتے نے کاٹ لیا ہے یا مجھے کسی نے کاٹ لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ جو منحوس شخص تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں خنجر گھونپا، اس نے حضرت عمر کے پیچھے کھڑے 13 صحابہ اکرام کو شدید زخمی کیا، ان میں سے 7 شہید ہو گئے۔ چنانچہ ایک صحابی نے اپنا کوٹ اس ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کے اوپر ڈال دیا۔ اس نے جب دیکھا کہ میں تو پکڑا گیا ہوں، اس نے ادھر ہی اپنے آپ کو ذبح کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں تھے، انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں مصلی کے اوپر کھڑا کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے مختصر نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، عبداللہ بن عمر سے، کہ مجھے کس نے مارا ہے؟ فرمایا کہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے۔ تو حضرت عمر نے کہا الصنع، کیا اس لوہار نے مارا ہے مجھے؟ کہا جی ہاں۔ کہا اس کے لیے تو میری بڑی نیک تمنائیں تھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس رب کا شکر ہے کہ جس نے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھوں سے نہیں کی بلکہ ایک کافر اور یہودی کے ہاتھ سے میری موت ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب زخمی تھے تو ان کے لیے دودھ لایا گیا تو وہ ان کے پیٹ کے راستے سے باہر نکل گیا۔ اسی طرح اس کے بعد ان کو نبیذ پلائی گئی، فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَخَرَجَ مِن جَوْفِي، ان کے لیے نبیذ لائی گئی، وہ بھی ان کے پیٹ سے باہر نکل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمان یہ سمجھ گئے کہ آج مسلمانوں کا عظیم حکمران اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خواہش ہے کہ ان یدفن مع صاحبیہ، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہیں پر دفن ہو جاؤں، اگر آپ جگہ دے دیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں۔ پہلے تو وہ رو رہی تھی غم میں، پھر انہوں نے کہا میں حضرت عمر کو آج اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، تو انہوں نے جگہ مرحمت فرما دی۔ تو جب بیٹا واپس آیا، حضرت عمر نے کہا بھائی کیا خبر لائے ہو؟ کہا جی وہی جو آپ چاہتے تھے، آپ کو جگہ مل گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب میرے جنازے کو وہاں لے کر جاؤ، ایک بار دوبارہ ان سے سلام کہنا اور ایک بار پھر اجازت لے لینا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ ان کو اجازت مل گئی۔ لیکن جب وہ بستر بیماری پر تھے، کئی طرح کے لوگ آتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے۔ ایک شخص آیا کہنے لگا جی آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، آپ خلیفہ وقت رہے، زمین کو عدل سے بھر دیا، یہ وہ بڑی تعریفیں کی۔ حضرت عمر کو تعریف اچھی نہیں لگتی تھی، کیونکہ ان کا اپنا یہ قول ہے المدح ذبح، تعریف ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ تو جب وہ واپس جانے لگا، حضرت عمر نے کہا اسے بلاؤ۔ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، تو اس کو بلایا گیا، فرمایا ارفع ثوبک فإنہ اتقى لربک وانقى لثوبک، یہ اس شلوار کو اوپر کر لو کیونکہ اس سے تمہارے کپڑے بھی صاف رہیں گے اور تم رب کے بھی قریب ہو جاؤ گے۔
تو میرے بھائیوں بستر مرگ پر بھی انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام نہیں چھوڑا۔ ہم تو آج کسی کو دعوت نہیں دے رہے، ہمیں بھی چاہیے ہم جس حالت میں بھی ہوں لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔